کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ جب بھی آپ پیسہ کماتے ہیں تو آپ دراصل اپنی زندگی سے اس کی قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ کتاب یور منی اور یور لائف کام، آمدنی اور آزادی کے بارے میں آپ کے سوچنے کا انداز مکمل طور پر بدل دے گی۔ دی بک بریف میں خوش آمدید، جہاں ایک کتاب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیے پیسے کی اصل قیمت دریافت کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں جو صرف مالیات کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے بارے میں ہے۔ کتاب کا نام ہے یور منی اور یور لائف، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ سیدھا سادہ مگر چونکا دینے والا ہے۔ جی، وہ یہ کہ پیسہ وہ چیز ہے جس کے بدلے ہم اپنی زندگی کی توانائی کا سودا کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ خیال آج کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مصنفین جو ڈومنگز اور وکی رابن ہمیں پیسے کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا چشمہ دیتے ہیں۔ اور جو ڈومنگز خود بھی تو کوئی عام شخص نہیں تھے۔ دفی جی نہیں، وہ خود وال اسٹریٹ کے ایک بہت کامیاب مالیاتی تجزیہ کار تھے جو صرف 31 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گئے۔ 31 سال کی عمر میں؟ جی، اور انہوں نے اپنی باقی زندگی اسی فلسفے کو سمجھنے اور سکھانے میں گزاری کہ ہم اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی اپنا وقت اور اپنی توانائی اسے کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف بجٹ بنانے یا سرمایہ کاری کی کتاب نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ بنیادی سوالات اٹھاتی ہے۔ بالکل۔ کتاب کا آغاز یہ ایک ایسے مسئلے سے ہوتا ہے جسے میرے خیال میں بہت سے لوگ پہچانیں گے۔ یہ جو زیادہ کام کرنا، زیادہ کمانا، پھر زیادہ خرچ کرنا، اور پھر بھی وہ محسوس کرنا کہ کچھ کمی ہے۔ جی، وہ ایک خالی پن کا احساس۔ کتاب میں ریچل زیڈ جیسی کئی کہانیاں ہیں جو ایک کامیاب سیلز وومن تھی، بہت اچھا کماتی تھی لیکن اندر سے خوش نہیں تھی۔ یہ ایک بہت شناسا احساس ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کا وہ جال ہے جس میں آپ کہیں جدید معاشرہ پھنسا ہوا ہے۔ کتاب اسے بڑی خوبصورتی سے خواہشات کا کنویئر بیلٹ کہتی ہے۔ خواہشات کا کنویئر بیلٹ۔ جی، ہم ایک چیز حاصل کرتے ہیں، اس سے تھوڑی دیر خوشی ملتی ہے اور پھر ہماری نظر اگلی چیز پر چلی جاتی ہے۔ اور ہم مانتے ہیں کہ زیادہ پیسہ خرچ کرنے سے زیادہ خوشی ملے گی، جبکہ سائنس اس کے برعکس بتاتی ہے۔ ڈینیل کانیمن کی وہ مشہور تحقیق بھی تو یہی کہتی ہے کہ امریکہ میں ایک خاص آمدنی کے بعد وہ $75,000 سالانہ والی۔ جی بالکل، اس کے بعد مزید پیسہ لوگوں کی روزمرہ کی خوشی میں کوئی خاص اضافہ نہیں کرتا۔ اچھا، اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک بڑا دلچسپ ایک تصور ہے جسے تکمیل کا گراف یا دی فلفلمنٹ کرو کہا گیا ہے۔ جی، اور یہ بظاہر تو ایک عام سا گراف لگتا ہے، لیکن اس میں پیسے اور خوشی کے تعلق کے بارے میں ایک بہت گہری سچائی چھپی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سچائی ہے کافی یا انف کا نقطہ۔ دیکھیں، جب ہم پیسہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا اطمینان بڑھتا ہے۔ ہم پہلے اپنی بقا کی ضروریات پوری کرتے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، بالکل، پھر آرام کی چیزیں آتی ہیں، پھر کچھ آسائشات، یہاں تک گراف اوپر جا رہا ہوتا ہے اور ہر خرچ ہماری زندگی میں قدر کا اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ چوٹی آتی ہے۔ جی، وہ چوٹی آتی ہے جسے کتاب کافی کہتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی تمام حقیقی ضروریات اور خواہشات پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ بات تھوڑی عجیب ہے کہ اس چوٹی کے بعد مزید خرچ کرنے سے خوشی کم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی اس تصور کا سب سے اہم حصہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ کافی کے نقطے کے بعد ہر اضافی چیز ہماری زندگی میں قدر کا اضافہ کرنے کے بجائے بے ترتیبی یا کلٹر کا باعث بنتی ہے۔ بے ترتیبی؟ جی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، جنہیں سنبھالنا پڑتا ہے، جن کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ وہ آپ کی خدمت نہیں کرتی بلکہ آپ ان کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ وہ اضافی چیزیں فائدہ دینے کے بجائے آپ کی توانائی اور آپ کا وقت ضائع کرنے لگتی ہیں۔ یہی زیادہ کی اصل قیمت ہے، اور یہیں سے کتاب اپنے سب سے بڑے اور انقلابی تصور کی طرف آتی ہے، جی، جو پیسے کی تعریف ہی بدل دیتا ہے۔ کتاب کے مطابق پیسہ صرف کاغذ کے نوٹ یا سکے نہیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ زندگی کی توانائی یا لائف انرجی ہے۔ زندگی کی توانائی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیسے کو روپے میں نہیں دیکھتے، بلکہ ہم اسے اپنی زندگی کے گھنٹوں میں دیکھتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں،
ہم صرف پیسہ ادا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی زندگی کا وہ حصہ ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے وہ پیسہ کمانے کے لیے لگایا تھا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے۔ ایک منٹ، تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں مان لیجئے 5,000 روپے کی کوئی چیز خریدتی ہوں تو میں صرف پیسے نہیں دے رہی بلکہ اپنی زندگی کے 10 گھنٹے دے رہی ہوں۔ بالکل، یہ تو ہر چھوٹی خریداری کو بھی ایک بہت بڑا فیصلہ بنا دیتا ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، کیونکہ کتاب ہمیں ہماری حقیقی فی گھنٹہ اجرت یا ریئل آورلی ویج کا حساب لگانے کا کہتی ہے۔ اچھا، حقیقی اجرت یہ عام فی گھنٹہ اجرت سے کیسے مختلف ہے؟ اکثر لوگ تو بس اپنی تنخواہ کو کام کے گھنٹوں سے تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہیں پر کتاب ہماری آنکھیں کھولتی ہے۔ حقیقی فی گھنٹہ اجرت کے حساب میں صرف کام کے اوقات ہی نہیں بلکہ کام سے متعلق تمام اضافی وقت اور اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے کام پر آنے جانے کا وقت اور خرچ، ٹھیک ہے، کام کے لیے مخصوص کپڑوں کا خرچ، کام کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے جو تفریح کی جاتی ہے جسے کتاب اسکیپ انٹرٹینمنٹ کہتی ہے، یعنی وہ مہنگے ڈنر یا شاپنگ۔ جی، اور یہاں تک کہ تناؤ کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں اور ان کے اخراجات۔ جب آپ ان تمام اخراجات کو اپنی تنخواہ سے نکالتے ہیں اور اضافی وقت کو اپنے کام کے گھنٹوں میں شامل کرتے ہیں تو آپ کی حقیقی فی گھنٹہ اجرت بہت کم ہو جاتی ہے۔ کتاب کی مثال کے مطابق اگر کوئی شخص $20 فی گھنٹہ کما رہا ہے تو اس کی حقیقی اجرت شاید صرف $10 رہ جائے۔ یہ تو آدھی رہ گئی۔ جی، اس نظر سے دیکھیں تو $100 کی ایک چیز کی قیمت اب 5 گھنٹے نہیں بلکہ 10 گھنٹے کی زندگی کی توانائی بن جاتی ہے۔ بالکل، یہ سوچ ہر مالی فیصلے کو ایک اخلاقی اور ذاتی فیصلہ بنا دیتی ہے۔ اور آپ ہر خرچ سے پہلے یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیا یہ چیز میری زندگی کی توانائی کے اتنے گھنٹوں کے قابل ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حساب تو واقعی چونکا دینے والا ہے۔ تو اگر کوئی اس جال کو سمجھ جائے اور اس سے نکلنا چاہے تو کتاب کیا راستہ دکھاتی ہے؟ ظاہر ہے یہ صرف مسئلہ بتا کے تو نہیں چھوڑ دیتی ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب ایک مکمل 9 قدمی پروگرام دیتی ہے۔ ہم سب پر تو بات نہیں کر سکتے، لیکن اس کی بنیاد 2 سب سے اہم ستونوں پر ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے ماضی سے صلح کرنا اور دوسرا ہے حال میں رہنا۔ ماضی سے صلح کرنا، یہ تو کافی خوفناک لگ سکتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے پرانے مالی فیصلوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اسی لیے کتاب کا منترا ہے نو شیم نو بلیم۔ اچھا، اس قدم کا مقصد خود کو قصوروار ٹھہرانا نہیں ہے بلکہ صرف آگاہی حاصل کرنا ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک، یہ حساب لگانا کہ آپ نے اپنی زندگی میں آج تک کل کتنا پیسہ کمایا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی رقم ہوگی۔ جی، اور یہ ایک طاقتور مشق ہے جو دکھاتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے کتنی دولت گزری ہے۔ اور دوسرا، اپنی موجودہ کل مالیت یعنی نیٹ ورتھ کا حساب لگانے کے لیے ایک بیلنس شیٹ بنانا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ آج کوئی کہاں کھڑا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا قدم، حال میں رہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والے اور جانے والے ہر ایک پیسے کا حساب رکھنا۔ لیکن ہر ایک پیسے کا حساب رکھنا، یہ تو بہت تھکا دینے والا کام لگتا ہے۔ یہ ایک بہت عام خدشہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ روایتی بجٹ بنانے جیسا نہیں ہے جہاں آپ پہلے سے حدود مقرر کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک مشاہداتی عمل ہے، ایک قسم کی مالی مراقبہ ہے۔ اچھا، یعنی مائنڈفلنس۔ جی، اس کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کی توانائی کہاں جا رہی ہے۔ شروع میں یہ مشکل لگ سکتا ہے، لیکن جلد ہی یہ ایک عادت بن جاتی ہے جو آپ کو اپنے پیسوں کے بہاؤ کے بارے میں ناقابل یقین حد تک باشعور بنا دیتی ہے۔ تو یہ پابندی نہیں بلکہ آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ بالکل۔ اور اس پورے پروگرام کا حتمی مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف قرض سے نکلنا یا کچھ پیسے بچانا ہے؟ نہیں، اس کا حتمی مقصد ہے مالی آزادی حاصل کرنا، فائنینشل انڈیپینڈنس۔ اور کتاب اس کی کیا تعریف کرتی ہے؟ کتاب کے مطابق یہ وہ مقام ہے جب آپ کی سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی ماہانہ آمدنی آپ کے ماہانہ اخراجات سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کے پیسے آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اس مقام پر آپ کو پیسے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے پاس انتخاب کی آزادی ہوتی ہے۔ آپ کام کریں، نہ کریں، کم کریں یا وہ کام کریں جو آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے، چاہے اس میں پیسہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ریٹائرمنٹ نہیں بلکہ زندگی کو اپنی شرائط پر دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ جی، یہی اس کا اصل مقصد ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فلسفہ صرف پیسہ بچانے سے کہیں آگے جاتا ہے، یہ ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ کتاب کفایت شعاری یا فروگیلٹی کو محرومی کے طور پر نہیں دیکھتی۔ ہمارے معاشرے میں کفایت شعاری کو کنجوسی سمجھا جاتا ہے نا؟ جی، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ حقیقی کفایت شعاری کا مطلب ہے جو آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ قدر اور لطف حاصل کرنا۔ مطلب چیزوں کو پوری طرح استعمال کرنا۔ جی، اور یہ سمجھنا کہ ہم اکثر چیزوں سے اتنا لطف نہیں اٹھاتے جتنا ان چیزوں سے جڑی علامتوں سے، جیسے کامیابی یا حیثیت۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہیں پر کتاب ایک اور تصور پیش کرتی ہے جو شاید اس کا سب سے گہرا سبق ہے۔ قدرتی دولت یا نیچرل ویلتھ، یہ مالی دولت سے کیسے مختلف ہے؟ یہ وہ دولت ہے جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی، لیکن مالی آزادی کا سفر اکثر اسے بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ کتاب اس کے 3 حصے بتاتی ہے جنہیں ABC کہا گیا ہے۔ ABC؟ جی، A یعنی ایبلٹیز، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی مہارتیں، آپ کا علم۔ ٹھیک ہے۔ B یعنی belonging، آپ کے تعلقات، دوست، خاندان، رشتے۔ اور C؟ اور C یعنی کمیونٹی، آپ کی برادری، آپ کا معاشرہ، آپ کے پڑوسی، اور وہ ماحول جس کا آپ حصہ ہیں۔ تو مالی آزادی کا مطلب امیر ہو کر اکیلے رہ جانا نہیں ہے، جیسا کہ اکثر سوچا جاتا ہے۔ بالکل نہیں۔ کتاب کا ترک یہ ہے کہ جب آپ پیسے کے لیے کام کرنے کے دباؤ سے آزاد ہوتے ہیں، تبھی آپ کے پاس اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے، اپنے رشتوں کو وقت دینے اور اپنی کمیونٹی میں حصہ ڈالنے کی اصل توانائی اور وقت ہوتا ہے۔ اسے کتاب مالی باہمی انحصار کہتی ہے نا؟ فائنینشل انٹرڈیپینڈنس۔ جی، یہ سمجھنا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اور ہماری حقیقی دولت ہمارے تعلقات اور ہماری برادری میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یور منی اور یور لائف ہمیں پیسے کے ساتھ اپنے تعلقات پر مکمل طور پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جی، یہ صرف ایک مالیاتی منصوبہ نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک نیا فلسفہ ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں ریٹ ریس سے نکل کر ایک ایسی زندگی کی طرف بلاتی ہے جو ہماری اقدار کے مطابق ہو۔ اور اس کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہماری زندگی کی توانائی، ہمارے گھنٹے، ہمارے دن، ہمارا سب سے قیمتی اور محدود وسیلہ ہے۔ جب ہم اس توانائی کے استعمال کے بارے میں باشعور ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے خرچات کو اپنی حقیقی خوشی اور اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ ہم کافی کے مقام کو پہچان سکتے ہیں اور بے ترتیبی سے بچ سکتے ہیں، اور بالآخر ہم آزادی، مقصد اور حقیقی اطمینان سے بھری زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب ہر خرچ کو زندگی کی توانائی کے پیمانے پر تولنے کو کہتی ہے۔ یہ غور طلب ہے کہ اگر یہی اصول صرف پیسے پر نہیں بلکہ ہر اس چیز پر لاگو کیا جائے جس پر وقت صرف ہوتا ہے، مطلب یہ کہ سوشل میڈیا پر گزارے گئے 1 گھنٹے یا مستقبل کی بیجا فکر میں گزارے گئے وقت کی حقیقی فی گھنٹہ اجرت کیا ہے، اور کیا اس کے بدلے ملنے والا اطمینان یا فائدہ اس قیمت کے قابل ہے؟